بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد کے ساتھ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو انہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ سوالات جوابات کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر جب امی دل گرفتہ ہوئی تب ابو نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو جانے کی اجازت دے دیتے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دلدادہ تھی۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی، تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی وہ میری ماں کو سجنے تھجنے اور میک اپ کرنے سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی تب امی خالہ کے بیوٹی پارلر جا کر بھویں بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعہ کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے۔ کچھ مہمان آئے تھے تو گھر میں امی کی ضرورت تھی۔ والدہ گھر پر نہ تھی۔ نانی کو بتانا پڑا کہ امی اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ میرے ابو سخت بھرم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشل کروا رہی تھی۔ اسی وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے، بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ مجھے ناپسند ہے تو پھر تم کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئی، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر، میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کر دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے یا نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئیں۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میری امی بھی پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے بھی آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی تو 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کرا دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا نے اپنے دوست کے بیٹے فیض سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان کے بچوں کو ماں کا پیار دیا، یوں بھی بہت خیال رکھتی تھیں کہ فیض اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔ فیض نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔
رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا اور وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھی کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی، مگر فیض نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے، میں نے دوسرا نکاح اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو میرے گھر اور بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ فیض تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں ایک کونے میں دبکی باپ اور بچوں کی محبت کے یہ انداز دیکھتی اور سوچتی، کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے والد سکے نہیں ہیں، بلکہ سوتیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے ہی باور کرا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کی اس رویے پر شاکی تھیں، مگر خاموش رہتی تھیں۔ نانی سے کہتی تھی، آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، تو ابھی سے پتہ چل جائے، کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی، مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا۔ جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں بسکٹ دیتے، کھلونے لے کر دیتے یا پیسے دیتے، تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور مجھے کہتی، تو غم نہ کر، میں ان کے بچوں سے زیادہ تجھے دوں گی۔ اب میں ہی تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ جو جو وقت گزرتا گیا عقل آتی گئی۔ اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور سوتیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیض کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری، بیگانگی اور روکھا پن اترتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو تو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ماں اب فیض سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی بھی خیال رکھتے تھے۔ فیض کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب اور برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی کو بھی برداشت کر لیا۔ ان دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتے میں ایک بار گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے سوتیلی کی تعلیم پر خرچ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا، میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی، واپس گھر لانے کے لیے میری والدہ سے اصرار بھی کرتی تھی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ سلمیٰ کو میں باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد ان کی پھپھی کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ سلمیٰ باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ سلمیٰ باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے بعد اپنی ماں کو یاد
کر کے بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھی، اور پہلے نانی کے گھر پر تھی، اب امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے تھے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، خالہ کی شادی ہونے والی تھی، اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ فیض کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی، کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھا۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا تھا۔ نانی 2 سال بعد چل بسی۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی۔ نانا ضعیف اور صاحب فراش تھے، بہویں ان کی خدمت سے قاصر تھیں۔ ان کو خالہ اپنے گھر لے گئی۔ چھوٹے 2 بچے فیض واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی۔ سکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی، اور میں ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے، جی ان سے بہلاتی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے، اور اب وہ سلمہ باجی کے پاس تھے۔ فیض کے اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر فیض کے گھر آ کر رہنے لگے تھے۔ حیرت کی بات تھی، اتنی مدت تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھی کہ میں کیسی ہوں۔ ان کا میرے سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے۔ رشتہ دار اور ان کی رشتہ داری میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے رشتہ دار محبت نہیں بانٹتے، وہ صرف تماشبین ہوتے ہیں، اور ان کا تصور ایسے ہی سہانا جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی سلمہ باجی اصرار کرتی تو فیض سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ سلمہ باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا۔ تبھی وہ مجھے بھی پیار دیتی تھی اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس سے پیار کرو، اصل معنوں میں تو یہ یتیم ہے، نہ اسے ماں کا پیار ملا اور نہ باپ کا۔ ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا۔ وہ مجھے کبھی بیٹی کہتا ہی نہ تھا۔ اس بات کا مجھے بہت گلہ تھا۔ بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی کہہ دیتا تو بھی میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک روز میں سلمہ باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ میری سگی پھوپھی کی بات ہو رہی تھی، جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھی، ان کے ساتھ پڑھا تھا، اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ انہیں سمجھایا اور اگلے دن پھوپھی کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہیں۔ بولی، ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی؟ تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے۔ بہت زیادتی ہوئی ہے تمہاری ماں کی ضد کی وجہ سے تمہارے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی ملاقات تھی، لہٰذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں اس میں ضرور شرکت کروں۔ اپنی بہن سے فون کروایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھی۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئی۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے دھدیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا، یہ ہے تمہارے والد، اور ان سے کہا، بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ یوں لگا یہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا۔ باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ شفقت پدری نے جوش مارا۔ ابو بضد تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، بہت جدائی سہ لی ہے، اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔
یہ اپنے باپ کے گھر میں مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں تو خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ میں آپ لوگوں کے گھر تو آؤں گی مگر کبھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر نہ جاؤں گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے میری شادی میرے سگے والد ہی کریں اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب والد کے ساتھ ان کے گھر آئی تو انہوں نے میری بہت قدر و منزلت کی، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی کروائی۔ وہ بھی بہت پیار سے ملے۔ میں واقعی اپنے آپ میں آ گئی ہوں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا۔ ایک روز سلمہ باجی ہمارے گھر آئیں۔ وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں، ایک بار آ کر ان سے مل لو۔ میں نے کہا باجی ابو نے مجھے منع کیا ہے، آپ دونوں بچوں کو یہاں لے آئیے۔ مجھے کہنے لگی صرف ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی۔ ماموں کے گھر گئی تب سلمہ باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہاں لے آئیے۔ وہ بولیں وہ بہت بیمار ہیں، نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ۔ تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم امانی سے منع کر دیں گے۔ سلمہ باجی کے اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی۔ سمجھ رہی تھی بس 1-2 بار کے بعد دوبارہ نہ جاؤں گی، مگر میری ایک بار کی گئی غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو خبر ہو گئی کہ میں سوتیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی۔ پھپھی نے بھی ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے۔ بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے۔ ایسا کیا جرم ہو گیا ہے کہ سزا دینی لازم ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی اور اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، نہ موم ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار اور اپنا گھر اور اس کا سکون پا کر کھو دیا۔ اس نے نعمت کو تو ہرگز کھونا نہ چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا ہونا نہ چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا۔ ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ تو نہ مجھے بھولتا تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجئے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ رکھے گی۔ مگر والد جانے کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں۔ ماموں پہلے بھی بے سہارا بنے تھے، وہی پھر دوبارہ سہارا بنے۔ میں ان کے پاس رہ کر میں نے میٹرک کیا، FA کیا، پھر ممانی کی کوششوں سے ایک متوسط گھرانے میں شادی ہو گئی۔ مجھے دوبارہ نہ میرے والد نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کا گھر، بابل کے گھر کی آنگن کی تو بات ہی کیا ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بد نصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا۔ یہ مان میری قسمت میں ہی نہ تھا۔ خدا کبھی کسی بیٹی کے باپ کو اس قدر سخت نہ کرے۔ اگر بیٹی کوئی غلطی کر دے تو اس کو اس غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ باپ اپنا سایہ ہی بیٹی سے چھین لے۔